السلام علیکم. معزز مہمانان گرامی اور ہمارے تاجر بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، آپ لوگوں کا میں بےحد مشکور ہوں کہ آپ چند منٹ کے لیے مجھے سنیں گے. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں تاجر برادری سے کبھی مخاطب ہوں. اصل میں تاجر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں ایک خدمتگار ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو مظلوم طبقہ ہے ہمارے درمیان یا ہم میں، بلکہ ہم بڑے شہر جیسے کراچی، حیدرآباد کے جو لوگ ہیں اس وقت یہی لوگ مظلوم بھی ہیں، چاہے اس میں تاجر ہو، چاہے اس میں ڈاکٹرز ہوں، چاہے اس میں نوکری پیشہ ہوں. مظلوم اس لحاظ سے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوتا ہے تو تاجر متاثر ہوتے ہیں، نوکری پیشہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، غریب متاثر ہوتا ہے. اور اگر غنڈہ ٹیکس جو سرکاری طور پہ لگایا جاتا ہے تو تاجر کو سب سے زیادہ متاثر کیا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ متاثر تاجر ہوتے ہیں. کچھ ہمارے تاجر بھائی یہ کہتے ہیں کہ یار اپنا کام کرو، کاروبار کرو، اور سیاست سے ہمیں کیا لینا دینا. میرے بھائیوں، سیاست سے آپ کا لینا تو نہیں ہے، مگر دینا ہے آپ نے، اور آپ دے رہے ہیں. آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں. جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کراچی، حیدرآباد کے تاجروں پر ساری آفت آتی ہے. شاپنگ مال کو سیل کر دیا جاتا ہے، آپ کی دکانوں کو سیل کر دیا جاتا ہے، آپ پر جرمانے لگائے جاتے ہیں. پورا انٹیریئر جو ہے وہ انٹیریئر پورا کھلا ہوتا ہے. یہ جو تعصب ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس پر احتجاج کرتے ہیں. اور فرزند زمین پاکستان شروع دن سے، یعنی پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے تاجروں کی حمایت کی ہے. 25 اکتوبر 2020 کو ہمارا پروگرام ہوا تھا ایک ہال میں گلبرگ پہ. انیس شیخ صاحب نے تاجروں کے حوالے سے اس وقت بات کرتی تھی، وہ بات آج پوری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تاجروں پہ جو ہے مختلف ٹیکس لگیں گے، مختلف بندشیں آئیں گی، اور کراچی، حیدرآباد کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ مسلسل ایسی کوشش کی جا رہی ہے. بعض تاجر حضرات جو ہیں، بعض کاروباری حلقہ جو وہ کہتے ہیں ہم کاروبار بند کر کے چلے جائیں گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر سیاست سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، ایسی سیاست ہو رہی ہے. تو فرزند زمین پاکستان تاجر برادری کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے شہر، ہمارے لوگوں کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں. اس شہر میں تجارت کر رہے ہیں تو اس شہر کے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. اس شہر کے لوگوں کو جو کہنا چاہیے کہ ان کے چولہے چل رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے اس وجہ سے. اگر یہ کاروبار نہ ہو، اگر یہ بزنس نہ ہو آپ کا، اور آپ کام نہ کریں تو اس شہر میں آپ خود اندازہ کریں گے اور کتنی پریشانیاں اور کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو ورک کریں. اس شہر کو، اس ملک کو بنانے والے تاجر ہیں. اگر تاجر نہیں ہوتے، کراچی کے خاص طور پر کراچی اگر تجارتی مرکز نہیں ہوتا تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا تھا. 1943 میں خود جی ایم سید نے کہا تھا ان علاقوں میں جا کر کے جو آج پاکستان میں شامل نہیں ہیں، پاکستان نہیں بنا تھا. انہوں نے جا کے کہا تھا کہ میرے بھائیوں آپ آئیں، سندھ میں آ کے تجارت کریں. سندھ کی تجارت پہ ہندو جو ہیں وہ قابض ہیں اور مسلمان پسماندہ ہیں. تو مسلمان جب پاکستان بنا، قائد اعظم نے مسلمان تاجروں سے کہا، چاہے حبیب گروپ ہو، داؤد گروپ ہو، آدم جی گروپ ہو، اور یہ تو بہت بڑے بڑے گروپ ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے جو بامبے اور کلکتہ اور دہلی میں تاجر تھے، ان سے ریکویسٹ کیا. وہ پاکستان آیا، کیپٹل کراچی تھا، کراچی میں انہوں نے کاروبار شروع کیا اور کراچی کو انہوں نے کاروباری مرکز بنا دیا. تو یہ تاجر تھے. آج انہی تاجروں پر قدغن لگایا جا رہا ہے. انہی تاجروں کے ساتھ، انہی کاروباری
حلقے کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، جس کی فرزند زمین پاکستان ہمیشہ پرزور مذمت کرتی ہے۔ اور کون کر رہے ہیں؟ جو اس ملک پر حاوی ہے، جو اس ملک پر جس کے پنجے گڑے ہوئے، جو اس ملک کو اس وطن یا اس ملک کا خون نچوڑ کر پی رہا ہے، وہ وڈیرت شاہی، وہ فیوڈل سسٹم جس نے جو نہیں چاہتا ہے کہ تاجر یہاں ترقی کرے، کاروباری صنعت و حرفت کی ترقی ہو، تو وہ مسلسل ضربیں لگا رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ فرزند زمین پاکستان گو کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمیں، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے، اس میں مزاحمت کرتے رہیں گے، اور تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تاجروں کی حمایت کرتے رہیں گے، اور جب بھی تاجروں کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے تاجر بھائیوں، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے کیا لینا ہے کیا دینا، لیکن نہیں، آپ کو لینا بے شک نہیں مگر دینا ہے، تو اس شہر کی سیاست کو بدلنا ہے۔ ہمارے اپنوں نے بھی شہر کو لوٹا ہے، غیر تو غیر ہیں، وہ تو لوٹیں گے۔ اب ہمارے لیے حالات جیسے بھی ہیں، جو حالات جتنے تنگ ہوں، آپ نے اپنی جگہ جو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں ہمت سے کام لیں اور اس شہر کو بنائیں، تجارت کریں، تجارت کو فروغ دیں، اور نہ گھبرائیں کہ کیا کیا سرکاری ٹیکس، غنڈہ ٹیکس جو لگتا ہے اس کے خلاف مزاحمت کریں، اور صحیح جو باکردار لوگ جو سیاست تھوڑی بہت کر رہے ہیں شہر کی، وہ اس لیے کہ ہم جیسے لوگ ہیں، ہم اگر چاہتے تو منسٹری ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، منسٹری اور ایمنیشی بھی ہمارے لیے، خاص طور پہ میرے لیے اور ہمارے چند ساتھی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم نے بخدا اللہ کو یہ حاضر و ناظر جان کے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ٹھکرا دی، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، ہم نے کہا نہیں، خدمت کرنی ہے، اور خدمت کے جذبے سے ہم میدان عمل میں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی تجارت کو بھی ایک خدمت سمجھتے ہوئے اور ہمت سے آپ لوگ کام کریں۔ یہ مشکل وقت ہے تاجروں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے بھی یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر موقع کبھی آیا تو آپ سے بات ہوگی، تو آپ کا بیٹھنا اور سننا، یہاں آنا، اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔